إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا ہے اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اسلام ایک غیرت مند دین کا نام ہے۔ اسلام کے اندر غیرت کے اور حیا کے تقاضوں کو قائم رکھا گیا ہے کہ اسلام بے حیائی، بے پردگی اور فحاشی اور یعنی جیسے زہر قاتل جو گناہ ہیں، جو جرم ہیں، ان سے اسلام نے بالکل منع کر دیا ہے۔ اور اسلام کے اندر غیرت اور پاک دامنی اور حیاداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور تم میں سے سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا اور غیرت مند میں ہوں۔ اللہ کے نبی بھی غیرت مند تھے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور دین اسلام، یہ جو مذہب ہے، اسلام کو نازل کرنے والا، اسلام کو بھیجنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اس مذہب کو اس کائنات میں، دنیا میں پیغمبر کے ذریعے بھیجا ہے، اور اللہ اگر سب سے زیادہ غیرت مند ہے تو اللہ نے اس مذہب کو بھی غیرت مند بنایا ہے۔ اور پیغمبر نے پھر اس مذہب کے اندر غیرت مندی کے اصول اور حیاداری کے اصولوں کو بیان بھی فرمایا ہے۔ اور آج اگر کوئی ان حیادار اور حیا کے تقاضوں کو اور حیا کو پورا کرنے کے لیے جو اصول اور جو بنیادیں بنائی گئی ہیں، جو بنیادیں رکھی گئی ہیں، آج اگر کوئی ان اصولوں کو اور ان بنیادوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسلام کے بالکل برعکس چل رہا ہے، وہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ اسلام کی بنیاد، اس مذہب کی بنیاد غیرت ہے، اس مذہب کی بنیاد حیا ہے، اور اس مذہب کی بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ہے۔ جب حیا نہیں ہوگی، جب غیرت مندی نہیں ہوگی، تو پھر اسلام کے تقاضے اور اسلام کا چہرہ بدل جائے گا، اسلام کا چہرہ بدل جائے گا۔ اسلام کا چہرہ اور اسلام کا تشخص اور اسلام کی بنیاد تب قائم ہوگی جب ہم حیا اور غیرت مندی کے اصولوں کو لے کے چلیں گے۔ اور آج ہم اسلام مخالف نعرہ بھی سنتے ہیں، اور اسلام مخالف جلسے بھی نکلتے دیکھتے ہیں، اسلام مخالف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ سر عام دیکھتے ہیں کہ جن میں یہ سر عام نعرے لگتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے پردہ، ہمیں کوئی پردے کی ضرورت نہیں، ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں، ہمیں بے پردگی چاہیے، ہمیں بے حیائی چاہیے۔ پردے سے آزادی کے نعرے، حجاب سے آزادی کے نعرے، شرم و حیا سے عاری نعرے، اور عریانی اور فحاشی کے تقاضوں پر مبنی نعرے ہم سنتے ہیں۔ بتائیں یہ نعرے اسلام کے بالکل برعکس ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ جس مذہب کی بنیاد ہی حیا ہو، جب حیا نہ رہے تو پھر اسلام نہیں رہتا۔
پھر اسلام تو کیا انسان نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو، کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ جب انسان میں حیا نہیں رہتی تو انسان انسانیت کے درجے سے نکل کر حیوانیت کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ انسان اور حیوان میں، انسان اور جانور میں فرق کرنے والی جو چیز ہے، جو ایک آڑ ہے، جو ایک فرق کرنے والی جو دیوار ہے، وہ حیا کی دیوار ہے۔ اگر اس دیوار کو گرا دیا جائے گا تو پھر حیا اور بے حیائی کو مکس کر کے بے حیائی پر چلا جائے گا تو پھر انسان نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کی فطرت میں حیا ہے، انسان کی فطرت میں حیا ہے۔ انسان شرم کرنے والا ہے، حیا کرنے والا ہے۔ انسان کو بے حیا بنایا جاتا ہے، بے حیا ہوتا نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی پاک کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مذہب، اس کا دین اور اس کا اخلاق اور اس کی زندگی میں چال ڈال، اس کے اصول اور وضاقتہ بدلنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس کے والدین اس کو فطرت اسلام سے پھیر کر یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، بے دین بنا دیتے ہیں، وگرنہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ فطرت اسلام حقیقت ہے، اور اسلام کی فطرت کے اندر حیا، شرم و حیا موجود ہے۔ جب اسلام کی فطرت میں حیا اور شرم موجود ہے تو پھر ہر پیدا ہونے والے انسان کے اندر بھی شرم و حیا موجود ہے، اور اس کی شرم کو اور اس کی حیا کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو بے حیا بنایا جاتا ہے۔ اور آج مغرب نے، ان انگریزوں نے اور دین بیزار طبقے والوں نے اسلام کو اور انسان کو حیا سے دور کرنے کے لیے، بے حیا بنانے کے لیے بیسیوں قسم کے ہتھ کنڈے اور جال بچھا رکھے ہیں۔ جگہ جگہ پہ جال نظر آئے گا، جگہ جگہ پہ آپ کو ہتھ کنڈے نظر آئیں گے کہ جن کے ذریعے سے انسان کی آنکھوں میں بے حیائی کو بسایا جاتا ہے۔ بے حیائی اس کے لیے کوئی عیب نہیں رہتی۔ انسان جب ایک ہی بے حیائی کو دیکھتا ہے اور وہ بے حیائی سر عام چل رہی ہے اور اس بے حیائی کو اتنی کثرت سے دیکھتا ہے کہ بے حیائی کا اس کے دل میں احساس تک نہیں رہتا۔ تو بتائیں، انسان کی فطرت میں اسلام نے اور اللہ نے حیا رکھی ہے، یہ حیا دار ہے، اس کو بے حیا بنایا جاتا ہے، اور یہ غیرت مند ہے، اسے بغیرت بنایا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند ہے، اسے بغیرت بنایا جاتا ہے۔ اور آج جدید تقاضے اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید نظریات اور نئے رسم و رواج اور نئے لباس اور نئے ڈیزائن اور نئی ایجادات انسان کو آہستہ آہستہ بے غیرت اور بے حیا بنا رہی ہیں۔ ہر چیز میں، ہر نئی ایجاد میں، ہر نئی ایجاد ہونے والی چیز میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا پوائنٹ، ایک حصہ رکھ دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بے حیائی کی طرف جائے۔ ایک چیز کے اگر فائدے ہیں تو اس کے اندر بے حیائی والا نقصان بھی ہوتا ہے۔ موبائل کو دیکھ لو، موبائل کے اندر اگر حیا والی چیزیں ہیں، اگر انسان کا فائدہ ہے، اگر موبائل نے انسان کے سفر کو ختم کر دیا ہے، اگر موبائل نے دنیا کو ایک جگہ جوڑ کے اکٹھا کر دیا ہے، تو دوسری طرف اسی موبائل نے بے حیائی کے سیلاب کو بھی بہا دیا ہے۔ اسی موبائل کی وجہ سے بے حیائی کا سیلاب بھی آ گیا ہے۔ اس طرح کے جو اسباب اور وسائل ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں آہستہ آہستہ بے حیا اور بغیرت بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہے اسلام، اور اسلام وہ ہے جو غیرت مند دین ہے، جس دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا يدخل الجنت دیوس، آپ نے فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ان عورتوں کا نعرہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو،
آج جو جدید نعرہ آ رہا ہے میرا جسم میری مرضی، تقاضا اور نعرہ کیا ہے کہ جی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم گھر سے جائیں باہر آئیں، رات کو 1 بجے گھر میں آئیں، نائٹ باہر گزاریں، اور ہم اگر دن کو سوئیں رات کو جاگے، جیسا مرضی لباس پہنے، ہمیں نہ ہمارا باپ پوچھے، نہ ہمارا بھائی پوچھے، نہ بیٹا پوچھے، نہ کوئی رشتہ دار پوچھے، ہمیں ہر قسم کے جواب سے آزاد کر دیا جائے، ہم کسی کو جواب دینا ہو۔ یہ آزادی چاہیے ان کو، بے حیائی چاہیے ان کو۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بندہ اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو عام رکھتا ہے، بے حیائی کو جاری رکھتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اسلام کے تقاضوں کے مخالف چل رہا ہے، اسلام کے تقاضوں کے بالکل برعکس چل رہا ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ گھروں کو حیادار بناؤ، گھر میں پردہ نافذ کرو، گھر میں حیا کے اصول قائم کرو، گھر میں ایک دوسرے سے شرم و حیا کے تقاضے پورے کرو، بے حیائی کو گھر سے دور رکھو، بے پردگی کو گھر سے دور رکھو۔ لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر میں بے حیائی کو عام کر دیتا ہے، بے پردگی کو عام کرتا ہے۔ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں اس کے سامنے بے پردہ اگر گھر سے باہر بھی نکلتی ہے، بازار کی زینت بھی بنتی ہے، تو اسے کوئی فکر نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ دیوس ہے، اور ایسے بندے کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بے حیا بنتا ہے تو وہ دیوس بن جاتا ہے، اور دیوس جو ہے وہ اسلام کے تقاضوں کے برعکس چلتا ہے، مخالف چلتا ہے، اس کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ تو اسلام کا تقاضا سمجھیے، یہ نعرہ، یہ غلیظ نعرہ، یہ غلیظ الفاظ، ان کے پیچھے چھپا ہوا ان کا پروپیگنڈا، اور اس کے پیچھے چھپا ہوا ان کا بھیانک اور خطرناک ان کا ارادہ، وہ سب کے سامنے ہے کہ اس نعرے کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کا بے حیائی کی دنیا میں داخلہ کروانا چاہتے ہیں کہ جب مسلمان بے حیائی کی دنیا میں قدم رکھ دیں گے پھر اس دنیا میں چلنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ اسلام بالکل حیادار اور حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اور حیا کے تقاضوں کو خیال رکھنے والا دین ہے۔ اور کہتے ہیں جی ہمیں حق نہیں ملا، اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا، عورت کو احترام نہیں دیتا۔ لوگوں یاد رکھو، عورت کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کائنات میں کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ یہودیت، عیسائیت اور ایرانی مذہب، مجوسی مذہب، اور اسی طرح جو ہندو مذہب، سارے مذہب ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، عورت کے بارے میں یہاں تک بحث ہوتی رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے۔ اسلام نے آ کے عورت کو عزت اور احترام دیا ہے، اسلام نے آ کے عورت کی عزت کو محفوظ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت کی عزت پر حرف بھی اٹھاتا ہے، اگر کوئی عورت کی عزت پر آنچ بھی لاتا ہے، اگر کوئی عورت پر تہمت بھی لگاتا ہے تو اس کے خلاف 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا عورت کے لیے عزت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں ایک لڑکی کو ایک یہودی نے 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر کچل کر مار دیا۔ پتھر کے درمیان سر کچلا، حدیث میں آتا ہے کہ ان یہودین رضا رأس جاریۃ بین حجرین قیل من فعل بذلک۔ پوچھا گیا، اس لڑکی سے پوچھا گیا، جب اس کا سر اس نے کچلا نا پتھر کے درمیان رکھ کے، تو ابھی وہ مری نہیں تھی، ابھی کچھ سانسیں باقی تھی، ابھی اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اللہ کے رسول آ گئے، صحابہ آ گئے، قیل من فعل بکی، کس نے کیا ہے تیرے ساتھ ایسا؟ افلان فلان، نام لیے گئے، کیا فلاں بندے نے تجھے مارنے کی کوشش کی ہے؟ کیا فلاں بندے نے تجھ پہ حملہ کیا ہے؟ حتیٰ سمی الیہود، حتیٰ کہ اس یہودی کا نام لیا گیا۔ فاومأت برأسہا، تو اس لڑکی نے اشارے سے ہاں کر دیا کہ ہاں فلاں یہودی نے پتھروں کے درمیان سر رکھ کے میرے سر کو کچلا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اس یہودی کو پکڑا گیا، لایا گیا، میدان میں کھڑا کیا گیا اور پوچھا گیا، بتا تو نے کیا ہے ایسے؟ فاعترف، اس یہودی نے اعتراف کر لیا۔ دیکھو عورت کی عزت اور عورت کا مقام اور عورت کا احترام، کہ عورت پر جس نے اس طرح کا ظلم کیا تھا اس یہودی کے ساتھ اللہ کے نبی نے وہی اس کا انجام کیا اور وہی اس سے بدلہ لیا جو اس نے جرم کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رض رأسہ بین حجرین، اللہ کے نبی نے حکم دیا اس یہودی کے سر کو بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا گیا۔ کہا اس کے سر کو بھی کچل دو، اس نے اس لڑکی کے سر کو کچلا ہے۔
تو یہ عورت کی عزت، عورت کی جان کی حفاظت۔ بتاؤ اسلام سے پہلے ایسا تحفظ کسی مذہب میں تھا کہ عورت کی عزت، عورت کی جان، عورت کا احترام، عورت کا خیال رکھنے والے اس کے گھر والے عورت کو آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں عورت کو آزادی چاہیے، عورت کے لیے آزادی ہے اور کیا ہے؟ یہ آزادی والا نعرہ مغرب کی عورتیں لگائے تو پھر تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، پاکستان کی عورتوں کو یہ نعرہ زیب نہیں دیتا۔ مغرب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بچہ بالغ ہوا اسے الگ کر دیا، اپنے خرچے پہ پلے، بیٹی جب بالغ ہوئی اسے الگ کر دیا، خود جاب کرے، خود جا کے لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، مانگے، اپنی عزت بیچے، جو بھی کرے خود کمائے خود کھائے۔ مغرب کے اندر حتیٰ کہ میاں بیوی بھی آپس میں ایک گھر میں پارٹنر کی طرح رہتے ہیں، آدھا آدھا کرایہ ادا کرتے ہیں اور آدھے آدھے اخراجات حصہ ڈالتے ہیں۔ عورت بھی اتنا حصہ ڈالتی ہے جتنا مرد گھر کے اخراجات میں حصہ ڈالتا ہے۔ وہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں عورت کی عزت کو سرعام بیچا جا رہا ہے، اور وہاں عورت کو مجبوری کے لیے جاب کرنی پڑتی ہے، نوکری کرنی پڑتی ہے۔ وہاں کی عورت نعرہ لگائے تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ وہاں بھی غلط ہے کیونکہ اس نعرے کے پیچھے جو ارادہ ہے وہی غلط ہے۔ پاکستان کی عورت کو یہ نعرہ زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ جو پلی باپ کے خرچے پہ، جس نے تعلیم باپ کے خرچے پہ حاصل کی، جس نے شادی باپ کے خرچے پہ کرنی ہے، جس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والا اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، چیز منہ سے بعد میں نکالتی ہے، پہلے لا کے پیش کر دی جاتی ہے۔ بیٹی کی ایک ایک ضرورت کو اور ایک ایک چیز کو پورا کرنے والا اس کا باپ ہے۔ اسے کسی جگہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کسی جگہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کسی جگہ جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی ہر ضرورت گھر میں بیٹھے ہوئے پوری ہوتی ہے۔ تو بتاؤ یہ ملکہ اور شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی ہے کہ نہیں گزارتی؟ پھر یہ نعرہ لگائے، یہ جو نعرہ لگانے والی عورتیں جو نکلتی ہیں، ان میں سے یقیناً ہر ایک کے پاس اس کے باپ کے دی ہوئی گاڑی بھی ہوگی، باپ کے دیا ہوا موبائل بھی ہوگا، باپ کا دیا ہوا خرچہ بھی ہوگا، باپ کے پیسوں سے خریدا ہوا پہنا ہوا لباس بھی ہوگا، اور باپ کے پیسوں سے تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے، اور پھر کہتی ہے مجھے آزادی چاہیے۔ آزادی، اسلام نے جو آزادی دی ہے، اسلام نے عورت کو ہر طریقے سے محفوظ کر دیا ہے، اور عورت ایک زیور کی طرح ہے، سونے کی طرح ہے۔ سونے کو سرے عام بازاروں میں نہیں رکھا جاتا، گھر میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سونے اور لوہے میں یہی فرق ہے کہ لوہا تو سرے عام بازاروں میں بھی پڑا ہوتا ہے، گلیوں میں بھی گرا ہوتا ہے اور سرے عام پڑا ہوتا ہے، لیکن ایک زیور کی، ایک سونے کی حیثیت اور مقام یہ ہے کہ اسے لوگوں سے چھپایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہی اہم اور قیمتی ہے۔ عورت کی عزت قیمتی ہے، عورت کا احترام قیمتی ہے، اس لیے عورت کو قیمتی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک پردہ ہے، وہ حجاب ہے، وہ گھر کی چار دیواری ہے، وہ اس کے باپ کا، اس کے بھائی کا، اس کے شوہر کا گھر ہے کہ جس کی چار دیواری میں عورت کی عزت، عورت کا احترام اور عورت کا پردہ اور اس کی حیا محفوظ ہے۔ اگر اس چار دیواری سے باہر نکلے گی، شیطان بہکائے گا، شیطان چال چلے گا، شیطان لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے گا۔ وہ جا رہی ہے عورت، اس کی طرف دیکھو، اس کی عزت پہ حملہ کرو۔ عیاش قسم کے لوگ اور بدماش قسم کے لڑکے اور آوارہ مزاج لڑکے پھر اس عورت پر، عزت پر حملہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر یہی عورت باپردہ طریقے سے گھر میں رہے گی، اگر ضرورت پڑتی بھی ہے باہر جانے کی، تو باپردہ اور باحیا طریقے سے نکلتی ہے، تو پھر کبھی بھی شیطان کی چال نہیں چلے گی، شیطان کی چال نہیں چلے گی۔ تو اسلام ایسا مذہب ہے جس نے حیا کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اور یہ حیا بچپن میں بچے کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اور اس بچے کو اگر اسی فطرت پر اس کی نشو نما ہوگی، اگر اسی فطرت پر وہ بچہ پلے بڑھے گا، اگر اسی فطرت پر وہ بچہ پرورش پائے گا، اگر اسی فطرت کی تربیت پر اس کی تربیت کی جائے گی، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو، تو وہ کبھی بھی اس طرح کے نعروں کے نزدیک بھی نہیں جائے گا۔ وہ تعلیم کیا ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ بچی کو پردے کا لباس پہنایا جائے، بچے کو اسلامی لباس پہنایا جائے۔ بچی کو اگر چھوٹے ہوتے ہی اگر پردہ اور سر پہ دوپٹہ رکھنے کی عادت ڈال دی جائے تو وہ کبھی بھی بڑی ہو کے سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی۔ اگر بچپن میں ہی آپ پینٹ شرٹ پہنانا شروع کر دیں گے تو بڑی ہو کے وہ پردے کو بوجھ سمجھے گی، وہ دوپٹے کو بوجھ سمجھے گی، وہ نقاب کو بوجھ سمجھے گی، وہ کہے گی یہ میرے لیے جکڑ بند ہے،
یہ میرے لیے آزادی نہیں۔ حضرات یاد رکھو، آزادی اسلام نے دے دی ہے، جتنا حق تھا اتنی آزادی مل گئی ہے، اس سے آگے آزادی شیطان کی آزادی ہے، اسلام کی آزادی نہیں ہے۔ اسلام کی آزادی کیا ہے؟ اسلام کی آزادی کیا ہے کہ انسان جتنا مرضی آزاد ہو جائے، اللہ کا تابع اور فرما بردار ہے، اللہ کا تابع اور فرما بردار ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزادی، اللہ کے نبی نے آزادی کو پسند کیا ہے کہ قید کو پسند کیا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا وَالرُّؤْيَا ثَلَاث، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ فَالرُّؤْيَا صَالِحَةٌ، آپ نے فرمایا پہلا خواب فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، جو نیک اور اچھا خواب ہے، وہ خواب کیا ہے؟ بشریٰ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے۔ اور دوسرا خواب تحزین من الشیطان، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، بندے کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا خواب مما یحدث المرء نفسہ، جو انسان اپنے دل میں سوچتا ہے، جو سارا دن کام کرتا ہے، جس چیز میں مشغول رہتا ہے، اس چیز کو خواب میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا خواب دیکھو جو تمہیں پریشان کر دے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے بائیں جانب ہلکا سا تھوک پھینکو، تفس کرو، یعنی ایسی پھونک جس کے اندر تھوک کے ذرات بھی ہوں، اور اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور برا خواب کسی کو نہیں سنانا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ جب خواب کی آپ نے کس میں بیان کی؟ آپ نے فرمایا میں خواب کے اندر، خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے، خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے، جو آدمی سچا ہے اس کا خواب بھی سچا ہے، اور سچے خواب کی کوئی نہ کوئی حقیقت اور تعبیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا تو ہر خواب سچا تھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے 6 ماہ تک سچے خواب آتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رات کو خواب میں جو دیکھتے، صبح سب کچھ ویسے ہی ہوتا، آنکھوں کے سامنے سارا کچھ جو رات کو دیکھا وہی سامنے ہو رہا ہے۔ تو سچا خواب یہ مومن کو آتا ہے، اور اس خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُحِبُّ الْقَيْدَ، میں خواب کے اندر بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، اور میں گلے کے اندر توک، اس کو خواب کے اندر ناپسند کرتا ہوں، میں خواب کے اندر اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور کیا فرمایا وَالْقَيْدُ ثُبَاتٌ فِي الدِّينِ، جو قید ہے، جو بیڑیاں ہیں، وہ دین کے اندر ثابت قدمی کی نشانی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ کے پاؤں کے اندر بیڑی پہنا دی جائے گی، آپ کا قدم جب برائی کی طرف اٹھنے لگے گا، برائی کی طرف بڑھنے لگے گا، چلنے لگے گا، تو وہ بیڑیاں آپ کو روک لیں گی، وہ بیڑیاں آپ کو جکڑ لیں گی، وہ آپ کو روک لیں گی، بٹھا لیں گی، برائی کی طرف نہیں جانے دیں گی۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو بیڑیاں پسند ہے، وہ بیڑیاں جو برائی کی طرف جانے سے روک لیں، اور میں دین پر ثابت قدم ہو جاؤں۔ اور گلے کا توق مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گلے کا توق یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، کل قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں کے گردنوں میں توق پہنا دیے جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جہنمیوں کے گردنوں میں کل قیامت کے دن توق ہوں گے۔ تو توق جہنمی کی علامت ہے، اور خواب کے اندر بیڑیاں دیکھنا یہ دین کے اوپر ثابت قدم ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ بیڑیاں پسند ہے، قید پسند ہے، ایسی بے حیائی سے، ایسی فحاشی سے، اور ایسی آزادی سے جو آزادی ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے، جو آزادی ہمیں فحاشی کی طرف لے کے جائے، جو آزادی ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کا کہنا بلا دے، ایسی آزادی جو ہمیں حیا کے اصول بلا دے، ایسی آزادی جو ہمیں عریانی اور فحاشی کرنے پر مجبور کر دے، ایسی آزادی جو ہمیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات بلا دے، ایسی آزادی سے ہمیں قید ہی بہتر ہے، ہمیں بیڑیاں ہی بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی بیڑیوں کو پسند کیا تھا۔ آزادی وہ نہیں جو یہ مانگ رہی ہیں، آزادی وہ نہیں۔ یاد رکھو میرا جسم میری مرضی والا نعرہ، یہ نعرہ آزادی کا نعرہ نہیں ہے، یہ بے حیائی کا نعرہ ہے۔ یہ جو نعرہ لگا رہی ہیں
کون ان پہ ظالم بن کے بیٹھا ہے، ان سے پوچھا جائے کون ان پہ جبر کر رہا ہے، کون ان پہ ظلم کر رہا ہے، کس نے ان کو قید کیا ہے؟ یہ آزاد ہی تو ہیں، آزاد ہیں تو سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگا رہی ہیں۔ جب یہ آزاد ہیں تو پھر ان کو مزید آزادی نہیں، مزید بے حیائی چاہیے۔ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم زنا کریں، ہم بے حیا پھریں، ہم بے لباس پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حدود میں بے حیائی عام کر دی جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بے حیائی کے اڈے عام کر دیے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ریٹ ڈالنے والا نہ ہو، کوئی حملہ کرنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں ٹوکنے والا، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو۔ اس نعرے کا مطلب صرف یہ ہے۔ اور بتاؤ، اگر پاکستان کی حدود کے اندر یہ نعرہ لگائے جائے تو کیا پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کی تاسیس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان تو وہ ملک ہے جو ہم نے دو قومی نظریوں کی وجہ سے لیا ہے، کہ ہمارا نظریہ اور ہے، ہندو کا نظریہ اور ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں بھی دی ہیں، محنتیں بھی کی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، اور بڑے بڑے ظلم اور جبر اور بڑے بڑے استبداد کی نشانے بھی بنے ہیں، لیکن کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا۔ یہ ہمارا نظریہ تھا۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کر کے اس ملک کے اندر بے حیائی کو عام کرنا ہے، اس ملک کے اندر فحاشی کو عام کرنا ہے۔ یہ نعرہ ہمارے اس ملک کے نظریے پر ضرب لگاتا ہے، ہمارے اس ملک کے حاصل کرنے کے نظریے پر چوٹ لگاتا ہے۔ اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پر۔ اگر اس ملک کے اندر اسلام کے مخالف نعرے لگائے جائیں تو بتاؤ یہ اسلام کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اور اپنے بنائے ہوئے قانونوں کے خلاف اگر کسی کا بیان آ جائے اور اگر کوئی حق بول دے، حق بیان کر دے، تو بڑے بڑے قانون حرکت میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے ضابطے حرکت میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے قانون وضع کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی ملک کے اندر جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اس ملک کے اندر اگر بے حیائی کے نعرے لگیں، اگر اس ملک کے اندر میرا جسم میری مرضی کی بنیاد پر زنا کے اڈوں کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، بے حیائی اور فحاشی کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، اور سڑے عام سڑکوں پہ نکل کر، لاہور کی سڑکوں پہ نکل کر، اسلام آباد کی سڑکوں پر نکل کر گانا لگا کے، میوزک لگا کے ڈانس کیا جائے، ناچا جائے، رقص کیا جائے، مجرا کیا جائے، یہ اسلام کی مخالفت کی جائے، تو بتاؤ کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، کوئی قانون نہیں بنایا جاتا کہ اسلام اور مسلمانوں کے اس ملک کے اندر کسی کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ لوگ جو آج اس ایجنڈے کو لے کے، یہ جو NGOs اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں، جن کو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو بھی بے حیا کر دیا جائے۔ اور ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ان کے خلاف، اس بے حیائی کے خلاف ہم نے پردے کو عام کرنا ہے، ہم نے حیا کو عام کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب وہ ہے اور ہم اس مذہب کو ماننے والے ہیں، ہم اس مذہب پر کاربن ہیں جو مذہب جگہ جگہ حیا کا درس دیتا ہے۔ جس مذہب نے ماں کے حقوق بیان کیے ہیں، جس مذہب نے باپ کے حقوق بیان کیے ہیں، جس مذہب نے بھائی کے حقوق بیان کیے ہیں، جس مذہب نے بیٹی کے حقوق بیان کیے ہیں، جس مذہب نے رشتہ داروں کے، محلے داروں کے، مسلمانوں کے، مومنوں کے ایک ایک چیز کے حقوق بیان کیے ہیں، بتاؤ وہ مذہب عورت کے حقوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی کر سکتا ہے؟ اس مذہب نے عورت کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور اس مذہب نے عورت کے حقوق وہ بیان کیے ہیں جو سب سے بڑھ چڑھ کے ہیں۔ اور آج یہ عورتیں، اللہ کے نبی کا فرمان یاد آ گیا، آپ نے فرمایا کل قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، لَيَكُونُونَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ والخمر والمعازف۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے، جو شراب کو حلال سمجھیں گے، جو موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ آج بتائیں جو لوگ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں
کیا ان چیزوں کو وہ حلال نہیں سمجھتے؟ شراب بھی چلتی ہے ان کی مجلسوں میں، گانا بھی چلتا ہے اور موسیقی بھی بجتی ہے، اور ان کی مجلسوں کے اندر زنا بھی عام ہے، اور زنا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ نکاح کو دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں عورت مارچ کے بعد، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، خبر اتنی چلی سوشل میڈیا پہ کہ انتہائی ہو گئی کہ لاہور کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی نیم برہنہ لباس میں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ایک لڑکے کو سب کے سامنے یونیورسٹی کے اندر پرپوز کر رہی ہے، پھول دے رہی ہے، اور اس خبر کو، اس تصویر کو، اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کیا گیا ہے۔ خبروں کے اندر بھی وہ ویڈیو چلی ہے، فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، اور کیا جی یہ عورت مارچ کا نتیجہ آ گیا ہے۔ یہی تو ان کا مقصد ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم نکاح کریں، ہم زنا کریں، ہم شادی کریں، ہم جس سے مرضی بیاہ کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کیا اسلام نے نکاح میں آزادی نہیں دی؟ اسلام نے نکاح میں جو آزادی بنتی تھی وہ دی ہے۔ اسلام نے نکاح کے معاملے میں بھی عورت کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ اور وہ آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے نکاح کے اندر، آج یہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں نکاح میں آزادی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے، حالانکہ اسلام نے نکاح کے اندر، شادی کے اندر بھی عورت کو جو آزادی دی ہے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن۔ آپ نے فرمایا کہ عورت، کنواری لڑکی، اس وقت تک اس کی شادی نہیں کی جا سکتی جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اجازت کیسے لیں گے؟ کنواری لڑکی ہے، بڑی شرم و حیا ہوتی ہے، وہ کیسے بول کے کہے گی؟ تو آپ نے فرمایا ان تسکت، اگر وہ خاموش ہو جائے تم اس سے اجازت مانگو، فلاں سے تمہاری شادی کرنے لگے ہیں، کیا تمہیں قبول ہے؟ اجازت مانگو۔ اگر وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کی ہاں ہے۔ یہ حیادار اور شرم والی بیٹی کی نشانی ہے۔ اور اسلام نے اس سے بڑھ کے کیا حق ہے کہ اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کو آزادی ہے، لڑکی بتا بھی سکتی ہے کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آزادی ہے۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کی جا سکتی۔ دور نبوی میں، اللہ کے نبی کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، باپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی ناپسند جگہ پر کروا دی، لڑکی نہیں چاہتی تھی، فکرہت ذالک، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس لڑکے سے وہ نکاح کروا دیا گیا، لڑکی کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا یا اسے کوئی اور مسئلہ تھا، اس نے کہا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، اس کے باپ نے نکاح کر دیا۔ اب دیکھیں آزادی، دیکھیں اس لڑکی کا نکاح کروا دیا گیا اور وہ لڑکی اس شادی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی میرے باپ نے فلاں جگہ میری شادی کر دی ہے لیکن مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، یا کوئی اور مسئلہ تھا میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرد نکاحہا، آپ نے اس نکاح کو ختم کر دیا، کہا جہاں لڑکی راضی نہیں وہاں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آزادی نہیں تو کیا ہے؟ آزادی ہے۔ اس سے بڑھ کے اگر اس سے آگے جانا چاہتے ہو تو وہ آزادی نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ وہ آزادی کیا چاہتے ہیں؟ وہ آزادی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نہ باپ پوچھے، نہ ماں پوچھے، نہ رشتہ دار پوچھے، نہ گھر والے پوچھیں، میں جاؤں کورٹ میرج کر لوں، جا کے شادی کر لوں، خود ہی شادی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ شادی نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر، سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی عورت کر لیتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرأۃ نکاحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا۔ اب دیکھیں دونوں طرف اسلام نے ایک حکم رکھا ہے، ایک آسانی رکھی ہے کہ عورت کی اجازت بھی ہوگی اور اس کے سرپرست کی اجازت بھی ہوگی، جب دونوں راضی ہوں گے پھر شادی ہوگی۔ یہ آزادی ہے۔ اس سے بڑھ کے آگے آزادی تمہیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے آزادی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے تم بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہو، اس سے بڑھ کے آگے تم جانا چاہتی ہو، تمہارا کیا نظریہ ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ اس سے بڑھ کے آگے جانا چاہتی ہو، اس سے بڑھ کے آگے تم یہ چاہتی ہو کہ ہمیں
جو مرضی لباس پہننے کی اجازت دی جائے، ہم مردوں کی مشابہت کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ حالانکہ جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے عورت، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان واضح، لعن المرأۃ تتشبہ بالرجال، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے اس عورت پر لعنت ہے۔ تو آج کیا نہیں ہو رہا؟ یہ جو نعرہ لگانے والی ہیں، کیا یہ مردوں کی مشابہت نہیں کر رہی؟ مردوں کی مشابہت کر رہی ہیں تو اللہ کے نبی کی لعنت کی مستحق بن رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے تو اس قدر حیا کا اور اس قدر با پردہ رہنے کا حکم دیا ہے، اس قدر با پردہ اور با حیا رہنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت من قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا لے اور خوشبو لگا کے باہر بازار میں نکلے اور غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ان کو میں اپنی خوشبو سنگھاؤں، میری خوشبو ان تک پہنچے، تو اگر اس عورت کی خوشبو غیر محرم مرد سونگھ لیتا ہے جو خوشبو یہ لگا کے گھر سے نکلی ہے، فہی زانیہ، تو آپ نے فرمایا یہ عورت بھی زانیہ ہے، کیونکہ اس عورت نے خود اپنی خوشبو دوسروں تک پہنچا کے ان کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کیا ہے، خود اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے۔ تو اسلام نے تو اس قدر حیا کا درس دیا ہے کہ تمہارا لباس، تمہاری خوشبو، تمہاری وضاقتہ حیا کے تقاضوں پر پوری اترے، تمہارا ایک ایک کام حیا کے مطابق ہو۔ تمہیں نکاح میں بھی آزادی ہے اور جتنی آزادی ہے اتنی اسلام نے دے دی ہے، اور جو تم اس سے بڑھ کے آزادی مانگنا چاہتی ہو وہ آزادی نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے، اور اس نعرے کا مقصد بھی بے حیائی ہے۔ اور اسلام کا مقصد اور اسلام کا درس اور اسلام کی بیس اور بنیاد حیا ہے، یہ دونوں مخالف نظریات ہیں۔ تو یہ نعرہ اسلام کے بھی مخالف ہے، اسلامی نظریے کے بھی مخالف ہے۔ ہمارا پاکستان جو ہم نے جس بیس پہ، جس نظریے پہ حاصل کیا ہے، یہ اس نظریے کے بھی مخالف ہے۔ تو اس لیے ایک با حیا عورت، با پردہ عورت ہر جگہ محفوظ ہے، دنیا میں بھی محفوظ ہے، آخرت میں بھی محفوظ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، دنیا میں بھی اس کا مقام ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقام ہے۔ جو عورت بے حیا بن جاتی ہے، جو عورت بے حیا بن جاتی ہے، بے پردگی اختیار کر لیتی ہے اور مغرب کے ایجنڈے پر چلنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ مغرب کے اندر عورت کا کیا حال ہے، کہ عورت کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح سمجھا جاتا ہے، یوز کیا، استعمال کیا اور کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہاں تک ان عورتوں نے اور ان لوگوں نے جب اس نعرے کو عام کیا تو آج ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس قدر بے حیائی کی وجہ سے اس قدر زنا عام ہو گیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ تو جانتا ہے کہ میری ماں یہ ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میرا باپ کون ہے۔ یہی وہ کلچر، یہی وہ ان کا طریقہ اور یہی ان کا رہن سہن ہے جو وہ مسلمانوں میں عام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ موقف ہے اور ہمارا یہ مذہب ہے جو اسلام ہے، اور جس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نے خاندانی نظام کو اور ہم نے معاشرتی نظام کو اور ہم نے پردے اور حیا کے نظام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بنانا ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے۔ اور اسلام کا اصول واضح ہے، اسلام کا اصول واضح ہے کہ اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اگر عورت کہتی ہے کہ میرے اوپر پردے کو لازم کر کے مجھ پر ظلم کر دیا گیا ہے، تو قرآن پڑھ کے دیکھو جہاں یہ کہا گیا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، جہاں یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے مومن عورتوں تمہارے لیے حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اے مومن عورتوں تمہارے لیے حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنے جسم کو چھپا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ جہاں یہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے یہی حکم مردوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ نے مردوں کو آزاد نہیں چھوڑا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں کو پہلے حکم دیا ہے کہ مردوں تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ تم نے بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے اور تم نے بھی اپنی عزت کو محفوظ رکھنا ہے۔
تم نے بھی زنا جیسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، تم نے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تم نے بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اگر عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو مرد کو بھی حیا کے تقاضے پر چلنے کا حکم ہے کہ مرد بھی جب چلے تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے۔ عورتوں کو تاڑنا، نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھنا بے حیائی اور یہ زنا ہے۔ اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے، اگر کوئی بندہ عورت کی طرف دیکھتا ہے تو یہ بھی زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا ہر ایک جز زنا کا ایک ایک حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا فزنا العین، آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ النظر، دیکھنا، بے حیائی کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر کوئی مرد عورتوں کو دیکھتا ہے، آزادی چاہتا ہے کہ مجھے عورتوں کو دیکھنے کی آزادی دی جائے، تو وہ بھی زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فزنا العین، کانوں کا بھی زنا ہے۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ سم، بے حیائی کو سننا، موسیقی کو سننا، گندی باتوں کو سننا، فضول اور فحش پہ مبنی باتوں کو سننا، گفتگو کو سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور پوچھا گیا، آپ نے یہ بتایا کہ قدموں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، جو ہاتھ بے حیائی کرتا ہے، جو قدم بے حیائی کی طرف چلتا ہے، وہ زنا کرتا ہے۔ تو اس لیے مرد بھی آزاد نہیں ہے، مرد کے اوپر بھی اللہ نے وہی اصول اور وہی احکام لاگو کیے ہیں۔ مرد کے اوپر بھی اللہ نے وہی پابندیاں، وہی حیا کے تقاضے اور وہی حیا کے اصول۔ اگر عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے چھپ کے رہنا ہے، تم نے با پردہ رہنا ہے، عورت کا معنی ہی چھپانے والی چیز ہے، گھر کی چار دیواری میں رہنے والی چیز ہے، تو مرد کو بھی آزادی نہیں ہے کہ وہ جس مرضی عورت کو پھر دیکھتا پھرے۔ مرد کے اندر بھی اللہ نے حیا کے اصولوں کو رکھا ہے کہ مرد کے لیے بھی اصول یہ ہے کہ صرف محرم عورتوں کو دیکھ سکتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا عورت مرد کے لیے ہرگز ناجائز ہے۔ تو جب ایسا مذہب، جب ایسا دین ہے کہ جس نے چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے اور بزرگ کے لیے اور بچے کے لیے، بچی کے لیے، عورت کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، ماں کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے، خاندان کے ایک ایک بندے کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے حیا کے تقاضے بیان کر دیے ہیں، حیا کے اصول بیان کر دیے ہیں، تو بتاؤ وہ مذہب کبھی بھی بے حیائی کو گوارا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج یہ نعرہ سراسر بے حیائی پر مبنی ہے، اور ہمارا مذہب وہ ہے جو حیا پر مبنی ہے۔ ہم نے گھر گھر میں یہ پیغام پہنچانا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ ہم نے حیا کے کلچر کو عام کرنا ہے، حیا کے طریقے کو عام کرنا ہے، اور ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے نفس سے کرنی ہے۔ پہلے خود حیا اختیار کرو، خود اپنی نظروں کو جھکاؤ، پھر اپنے گھر میں پردے کو لاگو کرو، گھر والوں کو حیا کا درس دو، پھر ایک ایک بندے تک حیا کا درس پہنچاؤ۔ یہی مومن کا فریضہ ہے، یہی مومن کا طریقہ ہے کہ وہ خود بھی حیا دار رہتا ہے، لوگوں کو بھی حیا دار رکھتا ہے۔ حیا لا یأتی بشیء الا الخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا کبھی بھی جو ہے وہ بری چیز نہیں لے کے آتی۔ حیا جب آ جائے تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ جس کام کے اندر حیا آ جائے وہ کام خیر والا ہو جاتا ہے، جس کام کے اندر بے حیائی آ جائے وہ کام بدنما، بد شکل، بد صورت اور برا اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حیا بیس اور بنیاد ہے جو انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان اپنی فطرت کے مطابق چلے، انسان کبھی بے حیا نہ بنے۔ جیسا کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ اسلام بے حیا ہوتا، انسان بے حیا ہوتا نہیں ہے، بے حیا اسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان کو بے حیا نہیں بننے دینا، بے حیائی والی چیزیں نہیں دیکھنے دینی، اور بے حیائی کی طرف چلنے نہیں دینا، بے حیائی سننے نہیں دینی۔ جب ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو بے حیائی سے بچائیں گے تو پھر وہ باحیا بنیں گے، جب وہ باحیا بنیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ بھی باحیا بنے گا۔ تو ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو باحیا بنانا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب وہ ہے جو حیا کا درس دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حیا کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حیا دار بنائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں
حیا کے نظام کو لاگو کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر حیا داری کے اصولوں کو قائم کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔